بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بات کریں گے, ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کے سامنے سوال رکھیں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر شاہد. السلام علیکم سر, ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے کہ انہوں نے سعودیہ میں جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اس ملاقات میں چونکہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں, ریجنل ایران وار ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں ڈیفینس پیکٹ بھی ہے, تو وہاں پر فیلڈ مارشل جو گئے تھے کامبیٹ ڈریس میں اور وہاں ایک ملاقات ہوئی, تو وہاں آپس میں یہ ہے کہ ایک سگنل جو ہے دینا تھا کہ دنیا پر یہ بھی واضح کرنا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ہاں, پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں وہ ہے ڈیفینس پیکٹ ہے اور ہم آہنگی ہے اور ایک میسیج دینا تھا. تو چونکہ وہ جس ڈریس میں کامبیٹ ڈریس کا جس جی تو یہ بھی ایک باڈی لینگویج اور ایک اس کی بھی ایک اسٹریٹجک سگنل اس سے ملتا ہے. تو یہ ایک اس کا میسیج ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو وہ ہے وہ آپس میں ایک ہیں اس وقت اور اس حالات میں, اور آپس میں ان کا ایک وہ ہم آہنگی اور ان کی ایک وہ تھا ایک میسیج دینا. بے شک. سر جنگی صورتحال کے دوران خلیجی ممالک کی طرف سے دکھایا جانے والا تحمل جو ہے, دراصل اس کے پیچھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ہے وہ حکمت عملی تھی اور ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہاں, جو ایران نے جو اسٹرائکس کیے تھے تو اس کے بعد یہ بھی تھا کہ خلیجی ممالک بھی اسٹرائک دے میں ہیو اسٹرک بیک اس کے اگینسٹ ایران کے خلاف, لیکن چونکہ بیک چینل میں پھر جو پاکستان کا رول رہا, جس طرح ایفرٹس ہوئی ڈپلومیسی, تو اس میں یہ ہے کہ خلیجی ممالک نے بھی جو گلف اسٹیٹس انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایران نے جو ہے نا اس نے بھی بعد میں کہا کہ معذرت کی. تو یہ ہی پاکستان کی جو ہے نا ایک اچھی مطلب ایک ڈپلومیٹک سکسیس کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بیلنس طریقے سے جو ہے نا ان ممالک کے درمیان چل رہا ہے, ایک مزید ریجنل وار کو اسکلیٹ ہونے سے ریجن کو بچایا. بے شک اس طرح کی جو بیک چینل ڈپلومیسی تھی. ٹرو. ایرانی صدر کا جو حالیہ ٹویٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بھی تعریف انہوں نے کی ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے روس کی بھی تعریف کی ہے. ہاں, اصل میں یہ بھی پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک جو ڈپلومیسی ہے اس کی سکسیس کو ظاہر شو کر رہا ہے نا, کیونکہ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھیں دنیا میں بلاکس ہیں نا, جس طرح نیٹو ہے ویسٹ میں, تو اگر آپ دیکھیں ایسٹ میں جو ہے نا اس کو یوریشین الائنمنٹ کی طرف ایک پیش قدمی ہے, کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک بیلنس طریقے سے پاکستان ایک ڈپلومیسی لے کر چل رہا ہے کہ مطلب یوریشین جس کو کہتے ہیں یوریشین الائنمنٹ, روس, چائنا, ترکی, یہ جو ممالک ہیں ایسٹ میں, ان کے ساتھ بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک وہ ہے اس بلاک میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا مکمل سپریٹ ہو گیا ہے ویسٹ سے, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن ایک بیلنس کے اس میں چل رہا ہے پاکستان ایک بیلنس ڈپلومیسی کے تھرو, کہ ان کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ریجنل جو پرابلمس ہے یا ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے جو رول پلے کر رہا ہے. اب یہاں پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں یہ چائنا اور یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, تو یہ بھی ایک ایمرجنگ پاورز ہیں, تو چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے اور تو اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان ایک بیلنس اس میں ویسٹ ایسٹ میں اور ویسٹ کے درمیان ایک بیلنس طریقے سے اپنی ایک ڈپلومیسی کا رول پلے کر رہا ہے, تو یہ اچھا ہے. اور اگر ایرانی جو اس نے جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, پاکستان کی تعریف کی ہے, تو اس سائڈ میں بھی مطلب پاکستان جو ہے یوریشین بلاک کا بھی اس کا بھی حصہ ہے, کیونکہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ریجنل بلاک ہے, جتنی بھی ریجنس کی اسٹیبلٹی کے لیے رول پلے کرنا ہوتا ہے, یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان از این امپورٹنٹ پلیئر جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں بھی. تو اس کا پاکستان کا اوورآل ایک اچھا وہ جا رہا ہے, جو پاکستان نے اوورآل ایک سفارتی لحاظ سے بھی جو ہے مثبت امیج جو ہے پاکستان کا اجاگر ہوا. بالکل, یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نہیں ریجنل کنیکٹر ہے, جو آج کل کی ڈپلومیسی چلے کہ ریجنل کنیکٹر ہے. بے شک, کہ مطلب ہے کہ
ریجن میں پیس کے پروموشن کے لیے اور کانفلکٹ ڈیز کے لیے، مطلب ہے کہ فردر جو ایران اور گلف کے درمیان جس طرح ثالثی کا کردار ادا کیا. اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو ایز اے ثالث جو ہے تہران ایک اچھے نظر سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے. دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بیرونی جارحیت کے جواب میں جو ہے ایران کی جانب سے کی گئی مزاحمت اور ان کا جو جواب تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی ملک کی فوج طاقتور اور منظم ہو تو وہ اپنے اصولی موقف پر جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، تو یہ ہے کہ ایران کا جو جس طرح وہ لڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اگر ڈیفینس اسٹرانگ ہوگی بے شک تو اس ملک کا جو اصولی موقف ہوتا ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کی بھی پھر اس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. تو کسی ملک کے لیے کہ ان آرڈر ٹو succeed as in diplomatic efforts, it's also important to have a strong defense or an army. بے شک. تو ایران بھی جس طرح یہ ایگزامپل ایران کا ہمیں یہ مطلب ایک شو کر رہا ہے کہ اگر آپ کی ڈیفینس اسٹرانگ ہو تو پھر آپ کسی پاور کے سامنے جھکنے کی بجائے آپ اسے لڑ سکتے ہیں. بے شک. تو یہی میسج پاکستان کے لیے بھی، اگر آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کے لیے بھی ایک اسٹرانگ آرمی کی ضرورت ہے. تو جس ملک کی آرمی اسٹرانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل لیول پر اس کے موقف کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے نا. بے شک. سر، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان بھر میں جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں اور دہشت گردوں کے ناصور کو خاتمے کا سلسلہ جاری ہے. آپ ان کارروائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس عزم کا سیکیورٹی فورسز اعادہ بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو آخری دم تک مار کے رہیں گے، کیونکہ دہشت گرد جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے لیے ناصور ہے. ہاں، تو آج کل جو کارروائیاں چل رہی ہیں، جو ریسنٹلی بلوچستان میں جس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں، اور لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، کافی سیویئر آرگنائز قسم کے اٹیکس تھے. تو اس کے بعد تو سیکورٹی فورسز نے بھی جو کارروائیاں شروع کی ہوئی، تو اس طرح لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، تو وہ ظاہر کر رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور اسٹیٹ نے اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے اگینسٹ ٹیررزم. اور تو دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں چونکہ دہشت گردی کافی عرصے سے یہ مسئلے ہوتے رہے ہیں. جی جی. اور لگتا ہے ایسا ہی کہ جو پراکسی انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے بھی اسٹیٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ پرابلم رہے ہیں. اور پروجیکٹس ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ بھی اس طرح کی ٹیررزم سے ظاہر ہے انویسٹر کانفیڈنس ہٹ ہوتا ہے اس طرح کی، تو ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے ساری پرابلم. تو یہ ہے کہ اور فارن ہینڈلرز کیونکہ ہیں اس طرح کی، پھر تانے بانے ملتے ہیں، فارن ہینڈ ہوتا ہے اس میں ایسے ٹیررزم کے واقعات میں. تو یہ پروسی کے طور پر اس طرح کے کچھ گروپس یوز ہوتے ہیں بلوچستان جیسے علاقوں میں. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جو پراکسی انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل ختم کرنے کے لیے یہ آئی بی اوز ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کارروائیوں کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسی کارروائیاں یقیناً ہونی چاہیے. ہاں، تو یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد اگر آئی بی اوز، اگر ٹیررزم ہوگی تو ظاہر ہے آئی بی اوز اور آپریشن بھی ہوتے ہیں اس کے خلاف. بے شک. اور یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے ٹیررزم سے. بے شک. تو ٹیررزم کو ختم کرنا یہ تو بڑا ضروری ہے، بہت ضروری کیونکہ ہے. سی پیک ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. اور اوور آل اٹ آلسو افیکٹس پبلک لائف الٹیمیٹلی. تو سب کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. بے شک. پاک افواج کا قندھار میں ایئر فیلڈ کی ایئر اسٹوریج سائٹ سمیت ملحقہ جو لاجسٹک انفراسٹرکچر کو مؤثر انداز میں جو ہے پاک افواج کی جانب سے تباہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ریسنٹ جو رپورٹس آئی ہوئی ہیں اس طرح کی کہ انہوں نے اسٹرائکس میں جو وہاں پر افغانستان کی سائڈ میں جو بھی ٹارگیٹ ہوئے وہ اس سے بینیفٹ ہو رہے تھے کہ ملیٹنٹس، وہ بھی اور وہی ملیٹنٹس یا دہشت گرد جو یہاں پر جو پھر کارروائیاں ہوتی تھی نا. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ایگزیکٹ لوکیشن ہیں بے شک جہاں پر ٹیررسٹ کے یا ملیٹنسی کو جہاں سے سپورٹ مل رہا ہوتا تھا، جس طرح کی رپورٹس ہیں، تو پھر یہ شاید کرتے ہیں کہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس سے
کوئی پبلک یا کوئی اور لوگ نہیں ہوئے, بے شک اسپیسیفکلی وہ ٹارگیٹ. بے شک پاک افواج کی جانب سے جو ہے دہشت گردوں اور ان کے نشانوں کو ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ شو کر رہا ہے کہ مطلب یہ جو اسپیسیفک جہاں پر ملیٹنسی میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہی وہاں سے بینیفٹ ہو رہے تھے, وہاں سے ان کو سپلائی ہو رہی تھی جو چیزیں بھی. سر افغانستان کی طلوع نیوز کے مطابق جو ہے پاکستان کی جانب سے قندھار میں جو ہے وہ بڑی کارروائی کی گئی ہے اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنا کر پیٹرولیم ڈپو جو ہے وہ اڑا دیا گیا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی سرزمین جس طرح میں نے بتایا بھی کہ بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہے کسی اسٹیٹ کے خلاف, تو ظاہر ہے دوسرا اسٹیٹ بھی پھر اس کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے. تو یہ تو کافی پرانا مسئلہ ہے. اور اصل میں افغانستان میں یہ ہے کہ ابھی انڈیا کا بھی انفلوئنس ہے, بے شک, اور وہ لوگ بھی جو ہے نا ان کو کر رہے ہیں وہاں پر جو ایجنٹس ہیں. اور تو لگ ایسا رہا ہے کہ ابھی انٹرنیشنل پلیئرز میں انوالو ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ اگر انڈیا اس کو یوز کر رہے ہیں طالبان کو, جو تو طالبان کو اس بارے میں سوچنا ہوگا بے شک کہ وہ کسی کی پراکسی نہ بنے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوائڈ کریں پراکسی وار, کیونکہ وہ بار بار پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. ہاں ہاں. تو یہ ریسنٹ اسٹرائکس بھی یہ شو کرتی ہیں کہ پریسائز اسٹرائکس ہوئی ہیں, اور ان جگہوں کو جس طرح کی رپورٹس ان جگہوں کو ٹارگیٹ کیا جہاں سے ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس کو جو ہے نا وہ ہو رہا تھا. تو ابھی ان کو سوچنا ہوگا طالبان کو بھی, اور تاکہ اگر یہ نہیں روکیں گے تو مزید بھی نقصان ہوں گے, ایشوز ہوں گے. بلکہ ابھی تو ڈرون وہاں انہوں نے بھی کچھ طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. جی جی, تو ظاہر ہے یہ یہی شو کر رہی ہیں کہ شاید انڈیا کا بھی اس کا ہے, وہ تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو ہے. کیونکہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تو مشکل ہے کہ اس کے اپنی ایسی ہو ان کے پاس ہو. تو یہ ہے کہ طالبان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو نیٹ ورکس ہیں, کلزم تنظیمیں ہیں, وہ وہاں پریٹ نہ کریں پاکستان کے خلاف, اور جب تک یہ ہوگا تو یہ حالات خراب ہی رہیں گے. بے شک, اور اس سے ٹریڈ اور ساری چیزیں سب لوگوں کی لائف جو ہے امپیکٹ ہوتی رہے گی. لیکن پاک افواج اور پاک فضائیہ جو ہے مؤثر جوابی کارروائی جو ہے وہ کر رہی ہیں, وہ کرتی رہیں گی. پاک افواج نے کابل میں 313 کور ایمونیشن ڈمپ کو جو ہے مؤثر انداز میں تباہ کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ ہاں تو یہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ وہی یہی شو کر رہی ہیں کہ پریسائز اسٹرائکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں جو اینیمی کنٹری ہے اس کے ان لوکیشنز کو ٹارگیٹ, یہ مطلب پبلک یا کسی اور کو نہیں, لیکن جو بے شک جہاں پر جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیررسٹ یا ملیٹنٹس کو وہاں سے مل رہا تھا, سپورٹ مل رہا تھا, سپلائی ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے ایسی جگہوں پر ہی ٹارگیٹ ہوتے ہیں, ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں اس طرح کے لوگ بینیفٹ ہو رہے ہیں یا جو ہمارے خلاف یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ میرے خیال میں افغانستان کو خود جو ہے نا یہ اس طرح کی کوئی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے, کوئی ایسا ایگریمنٹ یا سیز فائر میں ایسا کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ مزید اس پہ بات کی جائے کہ طالبان کو اس کو پابند بنایا گیا, حکومت کو, کہ مزید جو ہے اگر بالفرض سیز فائر ہوتی بھی ہے تو کوئی ایسی اس کے اس وار کا اینڈ ایک ایسے معاہدے پہ ہو جس میں طالبان کو حکومت کو وہاں پر یہ اس پابند کرنا, ہاں, اور ریجنل جو پلیئرز ہیں وہ انوالو کر کے کہ وہ اس کی گارنٹی دیں, اور ان سے گارنٹی دی جائے کہ وہ پاکستان نے تو واضح موقف دیا ہے کہ یقین دہانی کرائی جائے گی تو پھر جو ہے ادروائز پاکستان مؤثر جوابی کارروائی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ہاں یہی ہے نا کہ اگر بالفرض اس کے وار کے اینڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی سیز فائر یا وہ اینڈ ہوتی ہے اور اس میں ریجنل پلیئرز کو, چائنا کو, مختلف کنٹریز کو انوالو کر کے افغان گورنمنٹ سے یہ گارنٹی لی جائے کہ دیئر سوائل وڈ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان. بے شک, تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ایک شورٹی مل جائے گی مختلف پلیئرز کی موجودگی میں, ریجنل پلیئرز کی موجودگی میں, تو اس کا کچھ اثر ہوگا. اور اس طرح تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم مطلب ہے کہ نہیں یوز کر رہے, لیکن ہو رہی ہوتی نا, تو اس طرح کے دعوے تو پہلے بھی انہوں نے کیے تھے. لیکن ابھی جب اگر اس طرح ریجنل پلیئرز کی انوالومنٹ ہوگی اور اس کی موجودگی میں کوئی معاہدہ ہوگا تو ان پہ زیادہ پریشر ہوگا پھر. اور یہ ہے کہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ امن کی طرف ایک بات آئے گی نا, بے شک, وہ بھی باؤنڈ ہو جائیں گے, اور یہ ہوگا کہ ٹریڈ وغیرہ جو رکی ہوئی ہے, جو پرابلمس ہے, یہ سولوشن یہ بھی سالو ہو جائیں گے.
تو اوور آل جو ہے نا یہ بیکاز یہ وار جو ہے نا یہ تو ہم سب کو سارے لوگوں کو بے افیکٹ شک، کر رہی ہے. ٹرو. تو پاکستان جو بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے کر رہا ہے. اور یہ چیزیں بس یہ سچویشن ہے. لیکن یہ چیز اب کریٹیکل بھی ہے نا. اب دیکھیں ایران میں بھی اس جو بارڈر ہمارا بلوچستان کے ہیں اس سائڈ پہ بھی وار ہے. بے شک. اور انڈیا بھی دوسری طرف وہ بھی ایک ایسی کنٹری ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف اس نے ایسے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہے اور کرتا رہا ہے. افغانستان بھی یوز کرتا رہا ہے. تو سائڈ میں افغانستان بھی ہے. تو اس لیے اس کو طالبان کو روکنا کسی ضروری ہے. معاہدے کے تھرو اوریجنل پلیئرس کو انوالو کر کے اس سے اس طرح کی کوئی کر دی تو اچھی بات ہے کہ وہ یہ شورٹی دے دیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.